سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں ہے کہ اگر ہم باوضو ہو کر نماز کے لیے جاتے ہیں اور راستے میں کوئی عیسائی یا یہودی ہاتھ ملا لیتا ہے تو کیا دوبارہ وضو کریں یا صرف ہاتھ دھوئیں اور باقی وضو نہ کریں؟ تو اس سے ہاتھ ملانے سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن تقوی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس واسطے وہاں اگرچہ حالات یقیناً لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں لیکن اجتناب کیا جائے اور ان سے ملاقات اور معانقہ سے پرہیز کیا جائے، بہرحال وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پینٹ کوٹ اور ٹائی پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ اکثر علماء کرام پینٹ کوٹ پہننے کو غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ یہودی اور نصرانیوں کا لباس ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر شلوار قمیض کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں کیونکہ اس کی اصل بھی ہنود میں ہے۔ یہ بھی سوال اہم ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی یعنی اگر کوئی شخص اسلامی لباس پہنتا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ جب ہمارا ان لوگوں سے مقابلہ ہے تو وہ یعنی تہذیب کا مقابلہ ہے، تمدن کا مقابلہ ہے، کلچر کا مقابلہ ہے، ایمان کا مقابلہ ہے، تو اس میں ہماری شناخت ان سے جدا ہونی چاہیے۔ ان کو یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے جیسا لباس پہنتے ہیں، تو اس بنیاد پر ان سے فرق ہونا چاہیے۔ باقی جہاں پر شلوار کا معاملہ ہے تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، تو اس کو اس کے یعنی ہنود کا لباس کہہ کر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی ہمارا سنت کام اگر دوسرا مذہب شروع کر دیتا ہے تو ہم سنت کو نہیں چھوڑیں گے ان کی وجہ سے۔ جس طرح کہ معاذ اللہ کچھ لوگ داڑھی کے بارے میں تشبیہ دیتے ہوئے داڑھی کی حیثیت کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ وہ اسلامی جو شاعر ہیں ان میں سے اسلام سے بہر وہ اپنا لیتا ہے، ان کو بنا لیتا ہے، تو بہرحال ہم اپنی صورتحال کے اندر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور رکھتے ہوئے اس سنت پر قائم رہیں گے اور اس کو ترک نہیں کریں گے۔ تو شلوار بالخصوص جو عورتیں پہنتی ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ فضائل ذکر کیے گئے ہیں حدیث شریف میں کہ یہ پردہ اس میں زیادہ ہے اور جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور مردوں کے لیے بھی پردہ ہے جہاں پر چونکہ تہبند اور ازار بھی یعنی سنت میں موجود ہے، شلوار بھی مردوں کے لیے سنت میں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں اس کا ذکر ہے، تو اس واسطے شلوار میں اس طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ویسے یعنی عقلاً لباس وہ اچھا ہے کہ جس میں اعضاء جدا جدا نظر نہ آتے ہوں اور سطر کا معنی زیادہ پایا جائے، وہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے کئی دوست یہاں کویت میں امریکی کیمپس میں کام کرتے ہیں، یہ کویت سے سوال ہے، ان کے لیے کام کرنا ٹھیک ہے یا ان کے ساتھ کھانا پینا کہاں تک ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو ملازمت ہے، محنت مزدوری، اگر وہ لوگ مذہب میں مداخلت نہ کرتے ہوں تو اس میں جواز موجود ہے۔ یعنی یہ ایک شرعی جواز کی بات کر رہا ہوں، ویسے جو قرآن مجید کی احکام ہیں احتیاط کے وہ تو یہ ہے نا کہ لا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، کہ ایسے لوگ جو ہیں یہود و نصارہ ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں کہ طبیعت ان سے کوئی چوری کر لے گی اور بندے کو پتہ نہیں چلے گا، اور ایسی کمپنیوں میں اور ایسے ماحول میں جانا اس لیے کافی اس میں آزمائش اور ابتلا ہے۔ ایک بندہ جو دارالحرب میں یا کافروں کے دیش میں جاتا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے کہ مجھے وہاں پر کتنی پابندیاں کرنی پڑیں گی۔ یعنی یہ اصل میں کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ اپنا اسلامی ملک کو چھوڑ کے غیر اسلامی ملک میں چلے جانا اور اپنے آپ کو پیش کر دینا ہلاکت اور تباہی کے آگے، عریانی اور فحاشی اور سارے غلط نظریات۔ لیکن جو نفس جواز ہے اس کے لیے رزق حلال کے طلب میں کوئی گیا ہے تو پھر ہزار پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسہ مل جائے اور دین دے کے واپس آ جائے، تو دین کو بچانا جو ہے وہ نہایت لازم ہے۔ ایسی صورت میں کام تو جائز ہوگا مگر ان کے جو شر کے ہتھ کنڈے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بڑا لازم ہے۔ برائے مہربانی اسرائیلی ریاست کی ہسٹری اور یہودیت اور نصرانیت میں فرق بیان کر دیں۔ یہ بھی انٹرنیشنل کویسچن ہے۔ اس سلسلہ میں تفصیل میں تو ہمارا یہ رمضان شریف سے پہلے 2-3 جمعہ پہلے موضوع ہوا تھا یہودی دماغ کی شرارتیں۔ یہودی دماغ کی شرارتیں، اس میں ہم نے مدینہ شریف سے لے کر لبنان کی جنگ تک ایک سروے پیش کیا تھا، شرارتیں ان کی کتنی ہیں، اور پھر دنیا میں جتنی بھی دہشت گردی کی صورتیں ہیں سب سے پہلے وہ یہودیوں نے ایجاد کی ہیں۔ یعنی سب سے پہلا جو طیارہ ہائی جیک ہوا تھا وہ یہودیوں نے کیا تھا، سب سے پہلے ٹارگٹ کلنگ کے پروگرام یہودیوں نے اپنائے تھے، سب سے پہلے
پارسل بم یہودیوں نے بھیجا تھا اور انہوں نے اس دہشت گردی کو ہوا دی تھی. اس طرح وہ تفصیل سے اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے. باقی فرق جو ہے وہ واضح ہے کہ قرآن مجید میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ نصارہ کو یہودیوں سے کچھ کم درجہ ان کا بیان کیا گیا شرارت میں، کہ ان میں احبار ہوتے ہیں، روبان ہوتے ہیں، وہ اتنے شریر نہیں، پلید نہیں جتنے یہودی پلید ہیں. لیکن اسلام دشمنی میں اور نان مسلم ہونے کے لحاظ سے اور اسلام سے باہر ہونے کے لحاظ سے وہ برابر ہیں. اور بالخصوص جو تم نے اب موجودہ صورتحال کے اندر دیکھا ہے کہ جس قدر وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا بش بدماش ہے، اسی قدر ان کے عبادت خانے میں بیٹھا ہوا پوپ بھی بدماش ہے. وہ برابر کی بدماشی کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. تو ان میں ہمیں کوئی فرق اس لحاظ سے سیاست اور مذہب میں بھی کوئی نظر نہیں آتا. تو یہودیت زیادہ ہے خطرناک، اور امریکہ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، اقبال نے کہا تھا. تو اس واسطے اصل ماسٹر مائنڈ ہلاکتوں کے یہودی ہیں اور عیسائی ان کے اعلی کار ہیں، اور اسلام کے لیے دونوں ہی خطرناک ہیں. کیا تہجد کی اذان بدعت ہے؟ تہجد کی اذان جو ہے وہ یعنی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا ہو اور اس کو بحیثیت سنت امت کو عطا کیا ہو. یہ ابتدا میں کچھ رمضان کے اندر ایسی صورتحال تھی، بعد میں امت میں ایسی اذان جو ہے وہ رائج نہیں رہی. کیا غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر داخل نہیں ہو سکتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اللہ نے فرمایا مشرک پلید ہیں، وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں. تو اس بنیاد پر مشرکین جو ہیں ان کا داخلہ تو بند ہے. باقی یعنی ایسی صورتحال کے اندر کہ کوئی میٹنگ ہے اور اس میں اس ایسے معاملات پر بحث ہو رہی ہے تو اہل کتاب میں سے وہ آنے کی اجازت ہے، وہ مخصوص طور پر. لیکن یہ جو صورتحال جس پر میں رد کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو کہنا آؤ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھو اور ہم نے کھول دی ہیں سجدے کرو. جب ہمارے نزدیک ان کا سجدہ سجدہ نہیں، نماز نماز نہیں، تو ان کے لیے مسجد کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کل زیادہ لوگ ہیلو اور گڈ بائے کا استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم یہ ترک ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہمارے اصل الفاظ ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے. یعنی السلام علیکم جو ہے یہ ایک جنتی تحفہ ہے، تو اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور خود اس کا تلفظ جو ہونا چاہیے، صرف ہاتھ کے اشارے سے جو ہے وہ گزارا نہیں کرنا چاہیے. اگر یہود و نصارہ سے اتنی دور رہنے کا حکم ہے تو پھر ان کو دعوت اسلام کیسے دی جائے گی؟ مسلمان ان کے ساتھ حالت جنگ میں رہیں گے تو دعوت اسلام جو ہے ان کے لیے مستقل اس کا ایک پلیٹ فارم ہے کہ دعوت اسلام کے لیے یہ ہے کہ ان تک قرآن مجید کی آیات کا ابلاغ کرو، ان تک پیغام پہنچاؤ. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ان کے ساتھ حالت جنگ میں رہو. جس وقت وہ حالت جنگ میں ہیں، ان سے اس طرف سے آغاز ہو رہا ہے، تو اس وقت ان کے ساتھ نرم رویہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہمارا موجودہ دور گزر رہا. یعنی اس میں وہ اپنے سارے اسلحے ہم پہ آزما چکے ہیں اور مولک سے مولک ہتھیار انہوں نے امت مسلمہ پر استعمال کیے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر ہماری جو جوابی صورتحال ہے اس میں یقیناً سختی ہونی چاہیے. باقی ابلاغ اور تبلیغ کے لحاظ سے ان کے پاس اگر کوئی دعوت کا پیغام لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی. لیکن یہ فرق ہے واضح طور پر کہ کوئی کسی سے قرضہ مانگنے جا رہا ہے یا ان کو کلمہ پڑھانے جا رہا ہے. کلمہ پڑھانے جانے کا انداز اور ہوتا ہے اور قرضہ مانگنے کا انداز اور ہوتا ہے. یہ فرق ہے واضح طور پر ہر ایک شخص کو معلوم ہے. عیسائیت کا مذہب رکھنے والے کے ساتھ کیا ہم کھا پی سکتے ہیں؟ تو یہ اصل طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم یہ آیت موجود ہے. لیکن ہم جس موجودہ صورتحال میں سے گزر رہے ہیں اب مکمل اجتناب ان کے لیے ان کے لحاظ سے لازم ہے. چونکہ ہمارے لیے تو محبوب علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جو صحابہ کو گالیاں دے اس کے ساتھ نہ بیٹھو. جو ایسی صورتحال میں پھر یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں گالیاں دینے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ہمارا بیٹھنا ہو سکتا ہے؟ تو مکمل ان سے اجتناب کرنا چاہیے. کیا ایک عام بندہ عیسائی اور یہودی پر کافر کا لفظ لگا سکتے ہیں؟ تو اس پر یعنی یہی جس وقت ہم نے وضاحت کی ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، ان کو اہل کتاب کہو یا اہل کتاب کے ساتھ ساتھ ان کو جس وقت وضاحت کوئی پوچھے تو کافر کہو. اور اس کافر کے لفظ بولنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ چونکہ اس وقت ایک خرابی ہے
ہمارا وہ ARY پر پروگرام ہو رہا تھا تو میزبان نے یہی سوال پیش کیا تو میرے سوا باقی جو تھے وہ سارے اس بات کو گول کر رہے تھے. وہ پوچھتا تھا کیا یہودی کافر ہیں؟ تو وہ کہتے نہیں اہل کتاب ہیں. دوسرا کہتا اہل کتاب ہیں. تیسرا کہتا اہل کتاب ہیں. میں نے کہا وہ اہل کتاب بھی ہیں مگر پکے رجسٹرڈ کافر بھی ہیں. تو کافر ان کو کہیں گے, کافر کے ساتھ ساتھ ان کی وضاحت کر دیں گے کہ یہ اس قسم کے کافر ہیں, یہ اس قسم کے کافر ہیں. ان کے کفر میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. کافروں کے وفود سے مسجد نبوی شریف میں ملاقات فرماتے رہے, اس کی وجہ بیان کریں. تو یہ یقیناً جو ہے وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی وفود کی آمد ہوتی رہی اور ان کے لیے جو خیر کا سلسلہ تھا وہ پیش کیا جاتا رہا اور وہ تمام کے تمام جو بھی آئے ان کی اصلاح ہوئی, ان کو پیغام ملا. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احوال کو اور ان لوگوں کے احوال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں, لہذا اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم جو نادیدہ ایسے پرابلم ہیں ان کے لحاظ سے ایسے لوگوں کو اپنی مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے, بالخصوص جب رب ذوالجلال کی طرف سے مشرکین کے لیے یہ آیت نازل ہو گئی کہ وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں اس واسطے کہ وہ لوگ پلید ہیں. نماز پڑھتے وقت اکثر نیند آ جاتی ہے تو نماز ہو گئی یا نہیں؟ نماز پڑھتے وقت نیند آ جائے اور اگر کوئی پورا رکن بندہ سویا رہا اور اس کے ساتھ وہ سوئے ہوئے میں ہی کہیں قیام سے سجدے میں پہنچا ہوا, رکوع کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی. ایک ہی رکن کے اندر سویا تھا پھر جاگ آ گئی اور ایسی صورتحال کے اندر امام کے پیچھے تھا تو اس کی ہو جائے گی. اگر امام کے پیچھے اور پورا رکن درمیان سے پیچھے رہ جائے یعنی قیام میں ہی مستغرق تھا, امام صاحب سجدہ میں پہنچے ہوئے تھے تو اب ایک پورا رکن درمیان میں رکوع والا اس میں اشتراک نہیں ہو سکا تو اب اس کی اقتدا ختم ہو چکی ہے, اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. ایسے ان خاتون نے ہمشیرہ کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ کو صحت کاملہ عاجلہ دے. حج کرنے کے لیے جانا ہے, 3 روزے پہلے رکھ کر جاتے ہیں یا نہیں, نیز 7 روزے آ کر رکھتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ہے جو کہ وہاں پر ہدی یعنی قربانی نہ پیش کر سکے, اس کے لیے روزوں کا حکم ہے. ویسے کوئی حج کے روزے نہیں ہے کہ کچھ رکھے جائیں پہلے یا بعد میں آ کے رکھیں. یہ اس صورت میں ہے کہ جس کے پاس ہدی کے پیسے نہ ہوں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا ہے. کم علمی کے باعث قبور کے بنانے اور ان کے نشان کو باقی رکھنے کے بارے میں علم نہیں, مزین گنبد وغیرہ بنانے کے بارے میں بیان فرمائیں. تو قبور جو ہیں ان کے بارے میں چونکہ ایسے علاقے جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں یا لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھنے کی آمد و رفت کے لحاظ سے نشانی برقرار رہے اور اگر وہاں پر لوگ زیادہ جاتے ہیں تو دھوپ میں ان کو سایہ ملے, بارش میں ان کو چھت میسر ہو, اس نیت سے قبروں پر گنبد بنانا جائز ہے. ورنہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی قبر والے کو راحت پہنچانی ہے گنبد بنا کے تو اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے. اور پھر گنبد میں کوئی زیادہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے, مناسب کہ جس سے زائرین کے لیے وہاں پر پہنچنے میں اور وہاں پر بیٹھ کر فاتحہ خوانی میں مسائل پیدا نہ ہوں. ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی گنبد بناتا ہے تو اس کا جواز موجود ہے. مدینہ شریف کے یہودیوں سے سرکار کا تعلق بیان فرمائیں اور ان کے قتل عام کی وضاحت فرما دیں. مدینہ شریف میں جو ہے وہ یہودیوں کے کئی قبائل تھے. کچھ قبیلوں کے ساتھ جو ہے جب انہوں نے غداری کی غزوہ احزاب میں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور پھر ان قبیلوں کے جو بالغ لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا غداری کی بنیاد پر کہ انہوں نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا, حالانکہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اب آل پارٹیز کانفرنس جو قریش مکہ کی ہے اس سے مسلمان تو اب بچ نہیں سکیں گے, سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں اور ہم اب اس جو نیا اقتدار آ رہے ان کے ساتھ مل جائیں. اور اللہ نے آندھی بھیجی اور وہ سارے بھاگے, مسلمانوں کو فتح ملی احزاب میں. تو اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ سختی کی گئی اور بالخصوص جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں آباد رکھا تھا ان کے ساتھ بھی کوئی دائمی معاہدہ نہیں تھا. اب یہ بات بھی یعنی ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے کہ جو ایک سیرت سے ایک بات ملتی ہے تو اس کو اپنے لیے بھی جائز سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر نبی علیہ السلام کے پاس وفود آئے ہیں تو اس کو یہ قیاس کرنا کہ آج ہم بھی اسی طرح ہی
ہماری بھی وہی حیثیت ہے ان وفود کے لیے اور ہم بھی اسی طرح ان کو بلائیں. تو یہ صورتحال سمجھنے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ پڑھنا چاہیے کہ جب آپ نے خیبر سے یہودیوں کو نکالا تو یہودیوں کا سردار کہنے لگا اے عمر جو کام تمہارے پیغمبر نے نہیں کیا تھا تم کیوں کرتے ہو؟ تمہارے نبی نے ہمیں خیبر میں رکھا تھا, ہمارے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا, ہم نے ذمہ بن گئے تھے, تو تم ہمیں کیوں نکال رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر کے نکال رہا ہوں. حالانکہ بظاہر بڑا سخت اعتراض تھا کہ سرکار نے خیبر کے یہودیوں کو نہیں نکالا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. اور جس وقت یہودیوں کے سردار نے کہا کہ تم خلاف ورزی کر رہے ہو اپنے دین کی, بخاری میں حدیث شریف موجود ہے, تو حضرت عمر نے کہا تو اللہ کا دشمن ہے, مجھے پتا ہے جس دن یہ بات تمہاری ہو رہی تھی تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ معاہدہ کرنے کے بعد ایک غیب کی خبر دی تھی اور میں وہ سن رہا تھا جس وقت فرمایا تھا کیف بکم, اے یہودیو اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہیں خیبر سے اونٹنیاں بٹھا کے لے جائیں گی اور تمہیں دور دراز مقام پہ پہنچا دیا جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کی خبر تو میرے نبی علیہ السلام دے کے گئے تھے اور یہ فرمایا تھا جب تم نے کہا تھا کہ کب تک باقی رہیں گے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ماشاء اللہ جب تک اللہ چاہے گا تم خیبر میں رہو گے, ہمیشہ ہم نہیں تمہیں گارنٹی دے رہے. تو حضرت عمر کہنے لگے وہ اب اللہ نے چاہ لیا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اس واسطے کہ جو معاہدے تھے تم نے وہ توڑے ہیں. یعنی ایک صحابی کھجوروں کا حساب کرنے گئے ہیں اور وہ اس علاقے میں قتل ہو گئے ہیں, تو اب یہ انہوں نے دہشت گردی یہودیوں کے علاقے میں ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شرارت ساری ان کی ہے, لہذا وہ جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. تو آپ نے فرمایا یہودی عمر اپنی رائے سے نہیں اپنے نبی علیہ السلام کے علم غیب کی روشنی میں فیصلہ کر رہا ہے. یہ چند سوالوں کے جواب تھے. اللہ تبارک و تعالی اس پیغام کو ہمیں مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب